السلام علیکم ایوری ون، کیا حال ہیں آپ لوگوں کے؟ امید آپ سب خیریت سے ہوں گے اینڈ ہیونگ اے گڈ ٹائم. یہ پوڈ کاسٹ ویسے اسٹارٹ ہوئی ہے ان رمضان اینڈ آئی تھنک اٹس دا 23rd آف رمضان ماشاء اللہ سے ٹوڈے، اور رات کو تاخرات بھی ہے. مجھے نہیں پتا شاہ رخ کے پاس کینیڈا میں کیا ہے. شاہ رخ از مائی بردر، اور وہ بھائی صاحب کینیڈا میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں. اور ہم نے یہ پوڈ کاسٹ اسٹارٹ کرنے کی کیا ریزنز ہیں کیا نہیں، وہ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم ڈسکس کرتے رہیں گے. بٹ لیٹ اسٹارٹ ود دا انٹروڈکشن، لیٹ اسٹارٹ وتھ ایوری تھنگ. تو شاہ رخ اوور ٹو یو، بیکاز آپ نے اس کا نام رکھا ہے. نام کیا ہے اس کا اور اس کے مقاصد کیا ہیں پیچھے، اینڈ واٹ ڈو یو تھنک وی آر گونا بی ڈوئنگ ان دس؟ آلرائٹ، سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام شاہ رخ ہے اور میں تیمور کا چھوٹا بھائی ہوں. میں فی الحال یس کینیڈا میں بیٹھا ہوں، اور مزے کی بات یہ ہے، فن فیکٹ، کہ ہمارا جو لونر کیلنڈر ہے اس میں میں آگے ہوں، لائک کینیڈا آگے چل رہا ہے، اور جو گریگورین کیلنڈر ہے اس کے اندر ہم آئی تھنک پیچھے چل رہے ہیں پاکستان سے. سو ریئلی لائک تم لوگوں کا لائک آج رات جو تمہاری گزری ہے وہ 23 کی گزر چکی ہے. مطلب 23 اسٹارٹ ہوئی ہے مغرب پہ، اور ابھی یہ مطلب میں نے 23 کی فجر پڑھی ہے آج. مطلب 23 کی تاخرات تمہاری فنش ہو گئی، رات فنش ہو گئی. یس. ارے واہ یار، یہ تو میرے لیے بھی نالج ہے. دس از سم تھنگ دیٹ آئی ڈڈ ناٹ نو کہ کینیڈا لونر کیلنڈر میں آگے چل رہا ہے، اور جو سڑا ہوا کیلنڈر ہے گریگورین اس کے اندر وہ بیسکلی پیچھے ہے اس چیز کے اندر. نائس، دس از گڈ انفارمیشن. تو یہ تو ہو گیا فن فیکٹ. اب آتے ہیں مین بات پہ. وہ یہ ہے کہ چینل کا نام فی الحال تو ہم نے یہی سوچا، جس کا نام رکھنے کی کری لا مکان و لا زمان. اس کا ایک چھوٹا سا مفہوم ہی ہے، a placeless origin which is not bound by time space as well. So beyond space and time بنتا ہے اس کا مفہوم. کسی نہ وقت کی قید میں نہ جگہ کی قید میں. اور اس کے اندر اگر میں بات کروں تو I would like to start کہ we are travelers out here، اور ہم اپنا کچھ مقصد لے کے آئے ہیں اور ایکسپلور کرنا ہے اس دنیا کو ہم کیسے اپنے پرسیپشن سے ایکسپلور کر پاتے ہیں. تو آئی تھنک دیٹ از دا جرنی دیٹ وی آر گوئنگ ٹو میک. اور اس جرنی کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے وی وڈ وانٹ پیپل ہو ریزونیٹ ود دس، کہ وہ اس کے اوپر whoever wants to tag along تو وہ ہمارے سفر کا ساتھی بن سکتا ہے. تو یہ سفر ہے لا مکان و لا زماں کا، اور دیکھتے ہیں ہم اس کو کیسے لے کے چلتے ہیں. دیٹس ویری انٹرسٹنگ بیکاز ونس اگین ایک ڈسکلیمر ہم نے پوڈ کاسٹ بیسکلی اسٹارٹ کرنے سے پہلے، اینڈ آئی تھنک کہ ہر مطلب پوڈ کاسٹ کے شروع میں ہی ہم یہ ایک شارک ڈسکلیمر ڈال دیا کریں گے. تو اس کے اندر یہی ہے کہ لائک وی آر ناٹ اسکالرس، ہمیں میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاس اتنا کوئی علم ہے وتھ ریگارڈس ٹو اسلام کی بہت ساری چیزیں ہیں وہ ایک اسپیسیفائزڈ ایک اسپیشلائزڈ مطلب اس کے اندر نالج ہوتی ہے. تو اس کے جو پرٹیکولر لوگ ہیں وہ انہی کے پاس وہ نالج ہے. وی آر جسٹ اسٹوڈنٹس، اور اسٹوڈنٹس ہونے کا مقصد یہ ہے کہ مطلب ہم خود ایک تو لرن کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز ہمارا پرسیپشن آج ایک چیز کے بارے میں ایک چیز ہو، اور 5 سال کے بعد جب ہمیں تھوڑا اور اللہ نے شعور عطا فرمایا اور چیزیں ہوئیں تو مے بی وہ پرسیپشن اپنی جگہ چینج ہو جائے. سو سب سے بڑا ڈسکلیمر یہی ہے کہ وی آر اسٹارٹنگ آل دیز تھنگس، اور اس پوڈ کاسٹ کو اسٹارٹ کرنے کا مین مقصد ہے ٹو ریسرچ اینڈ ٹو فائنڈ تھنگس اور ٹو کویسچن تھنگس جو مطلب کلیکٹیولی ایک ساتھ مل کے. آپ ایز اے ویور اس چیز کو دیکھ رہے ہیں، ہم ایز مطلب بھائی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں. جو ریسرچ ہم نے کلیکٹ کری، جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی، ظاہر ہے ہم زیادہ تر اوتھینٹک سورسز کو ہی یوز کرتے ہیں، بٹ ود دیٹ ایک تھوڑا سا اسپرنکل ڈالتے ہیں دوسری چیزوں کا بھی. کیونکہ جسٹ بیکاز اگر ایک چیز کی سورس مطلب سو کالڈ ہمارے ویسٹ نے بول دیا کہ یہ آئیڈینٹیفائڈ نہیں ہے اس چیز کے اندر، تو اس کا مطلب کہیں سے بھی یہ نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں کو بلیف نہ کریں. فار ایگزامپل مطلب ہمارے اتنے سارے پروفٹس ہیں جو کہ مطلب بنی اسرائیل کے تھے، تو ان کی سٹوریز بہت ساری آپ کو جوز کے اسکرپچرز میں ملے گی، ان کی سٹوریز بہت ساری آپ کو کرسچنس کے اسکرپچرز میں ملیں گی. بہت ساری چیزیں آئیڈینٹیفائی آپ نہیں کر پاؤ گے، بہت ساری چیزیں نہیں. سو آئی تھنک کہ مطلب چاہے ہم قرآن سننا حدیث ان سب کے علاوہ ہر اس چیز کو ہم اس طریقے سے لے کے چلیں گے کہ ایز لانگ ایز دیٹ تھنگ از میکنگ لاجیکل سینس، لائک اٹس میکنگ سینس ان دیٹ وے ایٹ لیسٹ ٹو اس.
تو میں اس چیز کو اسی طریقے سے ہی آگے لے کے چلوں گا. اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ شاہ رخ بھی ویسے ہی لے کے چلے گا, بیکاز ہم نے یہ پوڈ کاسٹ ایک اندر ٹام ڈک اینڈ ہیری والی پوڈ کاسٹ نہیں بنائی ہے, اندر برک ان دا وال نہیں ہے یہ, کہ جو باقی 5000 پوڈ کاسٹیں لوگوں کی چل رہی ہیں, اسلامک منجن جو سارے بیچ بھی رہے ہیں, یا بہت ساری چیزیں وہ اپنی چلا رہے ہیں اس چیز کے اندر. تو یہ وہ نہیں ہے, مطلب دس از ناٹ لمیٹیڈ, مطلب خدا ایک ان لمیٹیڈ چیز ہے. خدا کو کوئی باؤنڈ نہیں کر سکتا, خدا کو ہم صرف قرآن اور سنہ کے اندر باؤنڈ نہیں کر سکتے. خدا اس سے بہت بڑی چیز ہے, خدا اس قرآن اور سنہ کو بنانے والا ہے, تو اسی لیے اس کو اس میں باؤنڈ کر دینا اس کائنڈ آف کوائٹ آئی وڈ سے مطلب ایک تھوڑی سی بیکورڈ اپروچ ہوتی ہے. بٹ مطلب ایک انفارچونیٹ بھی بول سکتے ہیں اس چیز کو کہ ہم پچھلے 1000 سال سے ایٹ لیسٹ ہم نے نا اس چیزوں کی ریسرچ کرنا چھوڑ دی, سوال پوچھنا چھوڑ دیا. تو یہ پوڈ کاسٹ کبھی کبھی کنٹروورشل بھی ہو سکتی ہے, یہ پوڈ کاسٹ کبھی کبھی ڈفرینٹ ایلیمنٹس پہ بھی ہو سکتی ہے. مقصد صرف ایک یہی ہے کہ ٹو کریٹ کویسچنس اینڈ ان کویسچنس کے آنسرس کو ٹٹولنا. نو ون ہیز دا ڈیفینیٹ آنسر, چاہے کسی عالم کو بھی لے آؤ. مطلب اسلام کی فقہ کی ایک الگ بات ہے, جب تھیولوجی کی بات آ جاتی ہے یا فلاسفی کی بات آ جاتی ہے تو اس میں اللہ نے جو قیاس کا اور جو ایک اجتماعی طور کے اوپر چیزوں کو بنا کے رکھنے کا رکھا ہے, اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم چیزوں کو اوپن کر کے رکھیں اور اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں. ایون جب دارالارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وحیاں اترتی تھیں تو اس میں بھی مطلب وہ لوگ ڈیبیٹ کرتے تھے, اس حد تک ڈیبیٹ کرتے تھے کہ کیا خدا ہے نہیں ہے, مطلب وہ اوپنلی ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرتے تھے. سو آئی تھنک کہ اسلام کو اینڈ آئی تھنک کہ جو ینگر جنریشن کو ہے, they should not be afraid of asking questions, they should not be afraid of مطلب finding and trying to find a way کہ ایک چیز کو ہم کس طریقے سے ڈھونڈتے ہیں. تو میرا اپنا یہی پرسپیکٹیو ہے. I think کہ شاہ رخ اس کے اوپر would you like to add something on this part? ہم نے میں زیادہ سوسائٹی کے اوپر تو بات نہیں کروں گا کہ کیا لمیٹیشنز وہاں سے آتی ہیں, لیکن سم ہاؤ ایک پری کنسیوڈ نوشن ہے کہ دیر آر سرٹن باؤنڈریز جو کراس نہیں ہو سکتی when it comes to exploration. اللہ نے علم حاصل کرنے کی جب بات کی ہے تو اس کے اوپر اس نے کوئی لمیٹیشنز نہیں لگائی ہیں. اب حضرت انسان اگر اس کے اوپر لمیٹیشنز لگاتا ہے تو اس کے ڈر سے اگر آپ رک گئے اور آپ سمجھو کہ آپ ان لمیٹیشنز میں باؤنڈ ہو گئے کہ جس نے آپ کو اللہ کے راستے سے ہی ایک شارٹ کمنگ پیدا کر کے دے دی کہ آپ اس کو صحیح طرح سے پہچان ہی نہیں پائے جس حد تک آپ جا سکتے تھے اس چھوٹے سے لائف ٹائم کے اندر. تو آپ اگر اپنے آپ کو اس باکس میں بند کر دو گے تو جسٹ امیجن ہاؤ مچ یو آر مسنگ آؤٹ آن. تو ظاہر ہے لوگوں کی سن کے اگر آپ چلو گے تو پھر حساب دیتے وقت تو وہ آپ کے ریفرنسز کام نہیں آئیں گے کہ میرا یہ والا کانسیپٹ میں نے اس کی سن کے کی یا اس کے سن کے کی. اللہ آپ سے یہی سوال کرے گا کہ شعور تو میں نے تمہیں بھی دیا تھا, قرآن تو میں نے تمہیں بھی بھیجا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہارے امت کے لیڈر ہیں, تو ان کو کیوں فالو نہیں کیا. تو اگر ہم اس حساب سے دیکھیں تو لائک تیمور واز سیئنگ کہ پہلے ڈسکشنز ہوتے تھے مائنڈ کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے. کویشچنز اگر موجود نہیں ہیں اور آپ لکیر کے فقیر بننا چاہو گے تو وہ آپ ہی کو صرف پیچھے رکھ دے گا, اور پرواز کی بات پھر ظاہر ہے وہ آپ اپنا مقام خود ہی اس میں ڈٹرمن کرو گے اس چھوٹی سے لائف ٹائم کے اندر. سو یہ بس اسی کی ایک نہیں, اور اس کا ایون ایویڈنس ہمیں نظر آتا ہے سوسائٹی میں. مطلب اگر سوسائٹی مسلمانوں کی پروگریسو ہوتی تو ہم یہ بات بول نہیں سکتے تھے. شروع کے اندر جب ہمارا گولڈن ایرا تھا اسلام کا تو اس میں لائک مسلمان ہر چیز میں آگے بڑھ رہے تھے. تو وہ کیوں بڑھ رہے تھے؟ کیونکہ وہ باؤنڈریز کو کویسچن کر رہے تھے. اگر اس زمانے کی فزکس نے ایک ایکس اماؤنٹ آف نالج دی ہوئی تھی تو وہ اس فزکس کو سوال اٹھاتے تھے, پھر اس کو ریسرچ کرتے تھے, اس کو دیکھتے تھے اور اس کے اوپر ایک اپنا ویلیو ایڈ کرتے تھے. کیوں؟ بیکاز دے نیو کہ اس سے بھی آگے اور جہاں ہیں. جسٹ بیکاز اللہ نے کائنات کو فائنائٹ نہیں بنایا. آج تک یونیورس ایکسپینڈ ہو رہی ہے, آج بھی ہو رہی ہے, پچھلے سال سے ہو رہی ہے, اینڈ تک ہوتی رہے گی. قیامت آئے گی, اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو ہمیں نہیں پتہ, لیکن ایوری تھنگ از ایکسپینڈنگ, ایوری تھنگ از چینجنگ. جب ہر چیز ایکسپینڈ کر رہی ہے, ہر چیز چینج کر رہی ہے, تو ہم اپنے آپ کو کیسے باؤنڈ کر لیں؟ ہم کیسے یہ بول سکتے ہیں کہ آج ایک لا جو اپلائی ہو رہا ہے وہ کل جا کے چینج نہیں ہو سکتا, کیونکہ پھر تو ایولیوشن کا پورا کانسیپٹ ہی ختم ہو جائے. اچھا, آئی پرسنلی بلیو ان ایولیوشن آبویسلی بیکاز اللہ مطلب کوئی بھی چیز بغیر لاجک کے نہیں کرتا.
مطلب ہاں انگریزوں کی یہ اسٹوپڈ بات کو میں نہیں مانتا کہ انسان بندروں سے بنا، یہ وہ ان کے مسکنسیپشنز ہیں، وہ ان کو کرنے دو. وہ مے بی ایون اللہ کے کسی ایک عذاب جو بنی اسرائیل کے اوپر آیا تھا کہ جس میں ان کو بندر بنا دیا گیا تھا، وہ اس سے بھی ہو سکتا ہے ان کو ٹریسز مل گئی ہوں. تو آپ کو تو پتہ ہی ہے نا ہمارے ویسٹرن آڈینس یا ویسٹرن سائنٹسٹ کتنی جلدی ججمنٹ دینے کے اوپر بھاگتے ہیں، فوراً کنکلوژنس کی طرف بھاگتے ہیں. ایون سائنس کی 500 سال کی جرنی دیکھ لو، کیونکہ رینیسانس جب سے اسٹارٹ ہوا ہے اس کے بعد سے سائنس نے صرف ایک ایجنڈا اپنا بنا لیا کہ ہمیں سب کچھ پتہ ہے. ارے بھائی آپ کو ابھی کچھ نہیں پتہ، ابھی تو آپ کی چیزیں اسٹارٹ ہوئی ہیں. اینڈ ڈیفینیٹلی آئی ایم اے پروپوننٹ آف سائنس، آئی ایم اے اسٹوڈنٹ آف سائنس. آئی لو سائنس بیکاز سائنس از این ایکسپلینیشن آف اللہ. اٹ میکس می گیٹ مور انوالوڈ ان دیٹ فیکٹ کہ یار اس کے بارے میں اور پڑھو. اور وہی پھر سے کمنگ بیک ٹو دیٹ پوائنٹ شاہ رخ، کہ جو گولڈن ایرا تھا ہمارا اسلام کا، یا اس کے علاوہ بھی بہت سارے مطلب جگہوں پہ اسلام نے بہت ساری چیزیں کری مسلمانوں نے، وہ اسی تھاٹ کے ساتھ تھا کہ اپنے آپ کو باؤنڈ کیوں کریں ہم. مطلب جب ایک چیز گرو کر رہی ہے، سائنس کے اندر ہی گھس کے انہوں نے ایڈوانسمنٹس نکالی نا. تو یہ جو مسکنسیپشن ہے نا کہ اسلام اور سائنس ساتھ نہیں چلتے، نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. کیونکہ سائنس از جسٹ این ایکسپلینیشن اینڈ اے لیبلنگ آف دا تھنگز جو کہ خدا نے بنائی ہیں. جب خدا نے سورج بنایا، سائنس نے اس کو سن کا نام دے دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سائنس نے سورج دریافت کر لیا، نہیں. یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے ایجاد کر لیا سورج کو، اس نے صرف اور صرف بتایا. یا نیوٹن نے اگر لاز آف فزکس بتا دیے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے گریوٹی تھی نہیں، یا اس سے پہلے جو ہے نا سیب نیچے نہیں گرتا تھا. سب کچھ تھا، بس ان کو 500 سال پہلے ہوش آیا، اور بس ان کے لیے وہ ایسی نالج تھی کہ ان کا دماغ پھٹ گیا اس چیز میں. انہوں نے اس چھوٹی سی نالج کو اتنا بڑا ان کا وہ ہونے لگا کہ وہ اس کے ہی اپنی مطلب سیلف پروکلیمیشن کے اندر چل پڑے. اور یہ وہ دیکھنا بھول گئے کہ اس سے پہلے جتنی بھی ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں نا، جسٹ بیکاز اس لاز آف فزکس کو یا ان ساری چیزوں کو آپ نے مطلب لیبل کر دیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس سے پہلے چل نہیں رہے تھے. اب لاز آف موشن کا آپ نے بنا کے اپنی سائنس کی پوری ایک مطلب فاؤنڈیشن اپنی اسٹیبلش کر دی، تو اس کا مطلب کہیں سے بھی یہ نہیں ہے. اٹس جسٹ اے لیبلنگ دیٹ سائنس ہیز ڈن، اینڈ دیٹس وائی سائنس اینڈ ریلیجن، سائنس اینڈ اللہ، سائنس اینڈ رسول اللہ، ایوری تھنگ دے گو ہینڈ ان ہینڈ. اور یہ ہاتھ میں ایک ساتھ ہی چلتے چلے جائیں گے. اور تبھی ہمارا بھی کام آئی تھنک اسی کو ایکسپلور کرنا ہے. ہم انشاءاللہ اس پوڈ کاسٹ کے اوپر جن ٹاپکس کو لے کے چلیں گے، دے ول بی ریلیٹڈ ٹو کاسمالوجی، ٹو دا یونیورس، ٹو دا کریشن، مطلب انبیاؤں کے تھرو، اولیاؤں کے تھرو. ایون یس اس کے اندر پہلے ہی ڈسکلیمر دے دوں تاکہ جس نے بھاگنا ہے وہ یہیں سے ہی نکلے. مطلب ہم یہاں پہ صوفیزم کو بھی بہت زیادہ ایکسپلور کریں گے، مسٹسزم کو ایکسپلور کریں گے. وی ول بی لوکنگ ایٹ دا ولیز، دا فرینڈز آف اللہ، پیپل جن کے مطلب جن کو آپ کا دماغ ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، جن کو مطلب دیکھا جائے تو دماغ تو خیر انبیاؤں کو بھی ایکسیپٹ نہیں کر سکتا جو معجزات ان کے ہوئے ہیں. لیکن چلو کیونکہ اللہ نے آپ کا منہ بند کر دیا وہاں پہ کہ میں نے یہ قرآن میں مینشن کر دیا، تو آپ مجبور ہو اس چیز کو ماننے کے لیے. لیکن اس کے علاوہ بھی اللہ نے وہاں روک نہیں دیا اپنا معاملہ، بہت ساری چیزیں اس نے آگے کر کے دکھائیں. اینڈ ڈیفینیٹلی انبیاء ایک سارے جہاں کے لیے آتے تھے، تو اولیاء ایک پرٹیکولر کمیونٹی کے لیے آتے تھے. اور 1,24,000 پیغمبر اللہ نے بھیجے، تو سب کا نام ہمیں نہیں پتہ، ہمیں صرف 25 کا نام پتہ ہے، یا اس کے علاوہ کچھ چند اور سٹوریز کا ہمیں پتہ ہوگا، جیوز کی یا کرسچنس کی مطلب بک سے دیکھ کے. زیادہ تو ہمیں 50-100 سے زیادہ نہیں پتہ، لیکن آئے کتنے؟ 1,24,000. تو ہر نبی کس چیز کے لیے آیا، کس کمیونٹی کے لیے آیا، اس نے کیا کیا، ان 1,24,000 میں سے کس نے کون سا معجزہ دکھا دیا، اس کی کیونکہ ریکارڈڈ ہسٹری نہیں ہے تو اس لیے آپ مانو گے نہیں. تو ہم یہاں پہ اولیاؤں کو بھی ڈسکس کریں گے. ہم شیخ عبدالقادر جیلانی، غوث پاک، مطلب ہمارے خواجہ غریب نواز، قطب الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء، تاج الدین بابا، ان ساروں کو سسٹمز کو لے کے چل رہے ہوں گے، بیکاز دے آر اے ویری امپورٹنٹ پارٹ آف اسلامک ہسٹری. اسلامک ہسٹری کا ایکسپینشن کے اندر ولیوں کا، صوفیوں کا بہت بڑا رول ہے. دیر آر لاٹ آف بکس دیٹ آر آن دس ایز ویل. تو ہم جہاں جہاں ریفرنسز ہو سکتے ہیں وہاں وہ شیئر کرتے رہیں. اینڈ آلسو ایک اور ڈسکلیمر ساتھ ساتھ کہ اگر کوئی بات غلط ہم نے کر دی یا کچھ ہے تو پہلے سے ہی معذرت کھائیں اس کے. وی آر آل اسٹوڈنٹس ان دس ریگارڈ، اینڈ ہم چیزوں کو اپنے اس کے اوپر لے کے چلتے جائیں گے. سو لائک یہ تو چلو ہم نے ڈسکلیمر دے دیا. شاہ رخ، واٹ ڈو یو تھنک لائک مطلب ان اے وے اگر ہم اسی ڈسکشن کو آگے کنٹینیو کریں کہ دا لیک آف ڈسکشن میری نظر میں از دا بگیسٹ پرابلم فار مسلمس ایٹ دا مومنٹ. کیونکہ مطلب وہ جو
ایک ڈر گئے, اسپیشلی جب بدعہ کا جو کانسیپٹ آیا. ہم اس کے اوپر زیادہ ڈیپتھ میں جائیں گے. آئی تھنک یو پرابلی ہیو مور انفارمیشن ریگارڈنگ دس, کہ جو 1100 کے اندر یا 1000 AD 1100 AD کے اراؤنڈ جو ایک مسلمانوں کا کلچر بن گیا تھا کہ وہ جیسے کعبہ بناتے تھے, پھر توڑتے تھے, پھر یہ کرتے تھے, مطلب اپنی انہوں نے سارے بادشاہوں نے ڈرامہ بنا دیا تھا. تو اس ڈرامے کے چکر میں پھر علماء سارے یونائٹ ہوئے کہ ہم نے نئی انوویشن نہیں لانی, انوویشن وچ از ڈیٹریمنٹل اینڈ ہارمفل. اب اسی انوویشن کے نام پہ مس یوز کر کے ہر چیز کو ہی اس میں لپیٹ دیا. دیٹ از ناٹ سم تھنگ دیٹ آئی بلیو ان, اینڈ آئی ووڈ لائک یو شاہ ٹو پٹ شیڈ سم لائٹ آن دس تھنگ کہ میری نظر میں ہمارا جو ڈسکشن کا جو کانسیپٹ ہے یہ سب سے بڑی پرابلم ہے, اور مسلمان جو اس سے ڈرنے لگ گئے ہیں, علماء نے جو ایک خوف کا ایک وہ بنا دیا ہے کہ نہیں سوال نہیں پوچھا جائے. تو واٹ ڈو یو سے اباؤٹ دس؟ اسی پہ ہی ہم جس طرح پہلے ڈسکس کر رہے تھے, اس کے اندر لوگوں کی لمیٹیشنز خود ہی سے انہوں نے اپنے اوپر لاگو کی ہیں. نہ اللہ نے کبھی سوال کرنے سے آپ کو روکا ہے, نہ ایکسپلور کرنے سے روکا ہے. اصل میں جب ہم اپنے گولڈن ایرا میں بھی تھے, ہم مسلمانوں کی بات کریں تو they were doing things that contributed to the realm of science. سائنس کو اگر ہم ویسے بھی لوگوں کی وجہ سے اس کو ہم نے اوپوننٹس بنا دیا اسلام کو اور سائنس کو, جبکہ آپ کو اس کو بھی ایک بینیفٹ آف دا ڈاؤٹ سائنس کو دینا ہے کہ وہ ابھی اپنی انفنسی سٹیجز میں. مطلب اللہ کا نظام کب سے چلتا چلا آ رہا ہے, جب سے اس نے کن فیکن بولا اس وقت سے لے کے آج تک. ریلیجن کے تھرو ہمیں وہ ہسٹری ملتی ہے, بٹ سائنس از ان اٹس انفنسی رائٹ ناؤ. وہ اتنا بیک ٹریک کر ہی نہیں سکتا. میکسیمم جہاں تک ابھی سائنس گئی ہے وہ ایک بگ بینگ کی بات کرتی ہے, جو کہ اب کوانٹم فزکس کے تھرو, کوانٹم لوپ گریوٹی کے تھرو چیلنج ہونا اسٹارٹ ہو گئی ہے. ہینس وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ سائنس بھی ایبسولوٹ کوئی بات نہیں کر سکتا. اس نے بلکہ سائنٹسٹ نے اس چیز کو رکھا ہوا ہوتا ہے, ایک مارجن دیا ہوا ہوتا ہے کہ یہ ہم نے آج ایک چیز دیکھی ہے, کل کو اس کے اندر مزید ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے. یہی ریلم آف نالج مزید ایک ایولیوشن کے پروسیس سے گزر سکتا ہے. تو کبھی بھی انسان نے اس چیز کو, اور مسلمانوں کی اگر اسپیشلی بات کریں, میں جہاں تک پرسنلی سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ تھوڑی سی لمیٹیشنز اور بیریئرز آنا سٹارٹ ہوئے تھے, وہ وہاں ہوئے تھے کہ سب سے پہلے امپورٹنٹ اس کو جس کی پرائیورٹی تھی کہ اسلام کی ایسنس جو ٹیچنگز تھیں تھرو دا قرآن اینڈ احادیث, اس کو کنٹین کرنا, اس کو سالیڈیفائی کرنا, اس کو پریزرو کرنا ہمارے لیے ضروری تھا. تو ایک ہماری اسٹریم اس طرف کھلی کہ جس کے اندر پریزرویشن واز آف اٹموسٹ امپورٹنس. اب پریزرویشن کا کہیں سے مطلب یہ نہیں تھا کہ یہ جو آپ کا اسٹیپنگ سٹون ہے, جس کو میں سمجھتا ہوں ایون قرآن نے آپ کو اسٹیپنگ سٹونز دیے ہوئے ہوتے ہیں کہ اب اس کے اوپر بلڈ کرو. آپ کو نقطے دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر پھر آپ نے بلڈ کرنا ہے. آپ نے اس کی لمیٹیشن میں نہیں پھنس جانا کہ بس اب یہی ہے. وہاں سے اگر میں آج کے زمانے کو کمپیئر کروں تو ہمارا سر پہلے آسمانوں کی طرف ہوا کرتا تھا, ہم جہانوں کو دیکھا کرتے تھے, اور وتھ دا پیسج آف ٹائم وہ نیچے جھکتا گیا. اچھا یہ ماڈسٹی یا ہمبل ہونے میں نہیں جھکا ہے, یہ اس وجہ سے جھکا ہے کہ اس کو تو دیکھ لیں گے, پہلے یہاں کے معاملات تو سنبھال لیں. وہ کرتے 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 ہماری گردنیں اتنی جھک گئی ہیں کہ ہم نے جو جہاں سے ہمیں زیادہ ایک پاسبلٹی تھی اپنے رب کی پہچان کرنے کی, ہم نے وہی چھوڑ دیا. اور ہم نے وہ چھوڑا, اور جنہوں نے ہم سے وہ بلڈنگ بلاکس لیے اور سائنسی کنٹریبیوشنس کو مزید لے کے اس کو ایکسپینڈ کیا, تو انہوں نے اس کو کیری آن کیا, انہوں نے اس بٹون کو آگے لے کے چلے, وہ اس آگ کو لے کے چلے, اور پھر وہ ہم آج جہاں کھڑے ہیں. تو سائنس جو بھی ڈسکوریز کر رہی ہے, یا ہمارے سامنے آج جو چیزیں مزید پروو ہونے لگتی ہیں, ہمارے اور شعور بڑھتا ہے, تو وہ سائنس دشمنی نہیں کر رہی ہے. سائنس جو آپ کے رب نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہے. اور آج بھی کیونکہ وہ اپنی انفنسی میں ہے تو وہ بھی ایبسولوٹ ٹرمز میں بات نہیں کر سکتا. سو بلڈنگ اپون دا ٹاپک دیٹ وی اسٹارٹڈ وتھ, آپ اس کی لمیٹیشن میں نہ پھنسو. یو ہیو ٹو کویسچن تھنگز, سوال آپ کو کرنا ہے. اللہ کی قرآن کے اندر آپ اس کا بھی ایک لہجہ دیکھو, اس کا بھی بات کرنے کا آپ سے انداز دیکھو, کیونکہ قرآن ان ایسنس اگر بیسک فارم میں بات کریں تو اٹ از اللہ اسپیکنگ ود ہز کریشن تھرو دا وسیلہ آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ آپ سے بات کر رہا ہے, اور کتنی جگہوں پہ وہ سوال ہی تو کر رہا ہے آپ سے کہ تفکر اور تدبر کو انکلوڈ کرو. تم سوچتے نہیں ہو, تم دیکھتے نہیں ہو, تم نے پچھلی قوموں کو نہیں دیکھا, تو وہ آپ کو سوال کر رہا ہے. اینڈ یو ہیو ٹو یوز دا سیم ٹولز
کہ پھر آپ بھی اپنی جگہ بنا سکو اس جہاں کے اندر. سو اگر میں اس کے اندر ایک نقطہ ایڈ کروں کہ جس کے اندر ہم اس کو اور مزید ایکسپینڈ کر سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ آئی واز ریڈنگ دا قرآن اینڈ اس کے اندر ایک آئی ریڈ سورہ تکویر کی ایک آیت ہے, فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ, اس کی چھوٹی سی انگلش ٹرانسلیشن ہے ویئر آر یو گوئنگ. سورہ تکویر میں اللہ از بیسکلی ججمنٹ ڈے کی بات کر رہا ہے. وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ کیا کیا ہونا ہے, کون سے ایونٹس پریسیڈ کریں گے انٹل دا ججمنٹ ڈے کمز, اور کیا کیا ہوگا. اینڈ وہ قرآن کی امپورٹنس بتا رہا ہے, اور قرآن از دا ورڈ آف اللہ, وہ اللہ نے ہی بھیجا ہے اپنے رسول کو, وہ یہ بھی چیز اس میں کلیم کرتا ہے. اور پھر آگے یہ سب بتانے کے بعد وہ آپ سے اور مجھ سے سوال کر رہا ہے کہ یہ سب جان لینے کے بعد, یہ والی بات سن لینے کے بعد, ویئر آر یو گوئنگ. تو یہ دس از دا کرکس, دس از دا کور آف آر انٹائر کانورسیشن, اور یہ پورا سلسلہ اور یہ جو جرنی اب اسٹارٹ ہو رہی ہے کہ ویئر آر وی گوئنگ, ہم کہاں جا رہے ہیں. وہ آپ سے یہی آپ کو فکر میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ یوز یور برین, میں نے تمہیں شعور دیا ہے, اور وہ رب کی ذات اتنی عالی شان ہے, وہ اس کے لیے کوئی چھوٹی موٹی جو آپ کی جو ہے نا وہ شعور کے کسی نے آپ کو سنا دیا تو آپ نے بس سمجھ لیا کہ ہاں رب یہی ہے, یا کہیں آپ نے صرف پڑھ لیا اور اس کو بس دفن کر دیا اس کتاب کو اور وہیں چھوڑ دیا. You take those points and then you build upon it. So then that question that was asked کہ where are you going, اس کے آپ کو ذرہ ذرہ کر کے پوائنٹس ملنا سٹارٹ کرتے ہیں, آپ کو وہ چیزیں ملنا سٹارٹ کرتی ہیں کہ جس کے اوپر آپ اپنے رب کی طرف بڑھنا شروع کرتے ہو. کیونکہ راستے تو بہت سارے ہیں اپنے رب تک جانے کے, اس کے اندر فرق صرف یہ ہے کہ آپ ڈٹرمن کرو گے اپنی لائف کے اندر کہ آپ کون سے والے آؤٹ کم کی طرف پھر نکلتے ہو, نتیجہ کیا نکلتا ہے, آپ نے کون سے وہ راستے لیے, کیونکہ پہنچیں گے سب ادھر ہی روز محشر, اور اس کے بعد آپ ادھر جنت کی طرف جاؤ گے یا دوزخ کی, تو وہ آپ کی اکاؤنٹیبلٹی کے آپ کو بکس دی جائیں گی, آپ کا پورا ریکارڈ نکالا جائے گا. تو جا تو ہم سب رہے ہیں اللہ کی طرف, اس کو بھی پہلے پتہ کرنا کہ ہم جا کدھر رہے ہیں, تو یہ آپ ڈٹرمن کرو, اور اس کے بعد جو میں راستے اپنا رہا ہوں وہ کون سے آؤٹ کم کی طرف پھر مجھے لے کے جائے گا, کیونکہ ہم ایٹرنٹی کی طرف جا رہے ہیں. یہ تو ایک آنکھ ابھی بند ہوگی اور پھر آپ کو یہ بھی قرآن میں اللہ بول رہا ہے کہ تم ایسا ہی پاؤ گے کہ جیسا 1 گھنٹہ گزرا تھا یا 1 پہر گزری تھی, تمہیں ایسا لگے گا, اور کہ جیسے ہم اپنی لائف میں جب سو کے جاگتے ہیں وہ والی فیلنگ ہمیں واپس آنی ہے کہ جب ہم مر کے واپس زندہ کیے جائیں گے. تو یہ والے سوالوں کے جواب پھر کون لا کے دے گا, کوئی دوسرا بندہ آپ کو لا کے دے گا کہ ویئر آر یو ریئلی گوئنگ. یہ سوال ہمارا فرض نہیں ہے, اور ہمارا فرسٹ اینڈ فارموسٹ حق بنتا ہے, فرض, کہ ہم یہ ایکسپلور کریں. مزے کی بات, میں اس میں ایک اپنی لائف سٹوری بچپن کی شیئر کروں گا. آئی ڈونٹ نو اف تیمور ریمبرز دس اور ناٹ, لیکن میں شاید یہ تو پکا ہے کہ 60 سال کی عمر سے کم تھا. یہ وہ زمانے تیمور جب ہم فیڈرل بی ایریا میں رہتے تھے, اینڈ اس وقت مجھے جو ارلیسٹ اپنی میموری یاد ہے نا اپنے ہوش و حواس میں, اپنے سینسز سمیت, شعور سمیت, وہ یہ ہے کہ میں یہ سوال کر رہا تھا کہ, اور یہ میں سوال اپنے ماں باپ سے کرتا تھا کہ جو میں فیل کر رہا ہوں, جو میں دیکھ رہا ہوں, جس طرح اب یہ میں ظاہر ہے بہتر ووکیبلری ہے, میرے پاس الفاظ زیادہ ہیں, ایکسپیرینس زیادہ ہے, میرے پاس لنگوسٹک اسکل آ گئے ہیں, تو میں اس کو اب ایسے فریم کر رہا ہوں, ورنہ بچپن میں وہ بہت ہی ٹوٹے الفاظ میں جتنی تھی ووکیبلری اس حوالے سے میں کر سکتا تھا. اس کا فریم جو میں نے کیا تھا کویشچن, وہ اس کی میں کانٹیکسٹ آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو میں پرسیو کر رہا ہوں, کیا دوسرے بھی یہ سب ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسا میں محسوس کر رہا ہوں, کیا سب ایسے ہی کرتے ہیں, یا یہ میں ہوں صرف کہ جس کے ریکارڈ میں یہ بات ہے, اور یہ سب صرف پلیئرز ہیں, پلیئرز یا باٹس, وٹ ایور یو وانٹ ٹو کال اٹ, کہ یہ سب سائڈ کیریکٹرز ہیں, اینڈ آئی ایم دا مین پرسن. کیونکہ آپ جب اپنے وجود سے پرسیو کر رہے ہو چیزیں, تو یہ سوال سب کے اندر آتا ہے, اور آپ دوسروں کو تبھی کمتر کر دیتے ہو اور اپنے آپ کو اوپر کر دیتے ہو, کیونکہ اپنی سٹوری کے تو ہم سب ہی ہیرو ہیں, اپنی کائنات کا سینٹر تو ہم ہی ہیں اپنی سٹوری میں. تو اس وقت یہ مجھے سوال ایک سوچتا تھا, اور میں یہ پوچھتا تھا, تو مما مجھے ایک دفعہ ایک بزرگ ہمارے ریلیٹیو تھے, ان کی طرف بھی لے کے گئیں, تو وہ یا تو میں اچھا سوال طریقے سے فریم نہیں کر سکا تھا, لیکن مجھے اس کا جواب اس وقت نہ ملا. اور پھر کیا ہوتا ہے ود ایونچولی ہاؤ وی گیٹ پروگرامڈ, پھر وہ لائف جو دنیا والی ہوتی ہے اس کے اندر یہ والے سوال تھوڑے آہستہ کر کے دفن ہونا سٹارٹ کرتے ہیں.
اینڈ دیٹ از پارٹ آف دا پروسیس, اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے. بٹ دس واز ریلیٹڈ ٹو دا ویری سیم کویشچن ویئر آر یو گوئنگ, کیونکہ جب مجھے پہلے تو پتہ چلے میں کون ہوں, میں آیا کہاں سے ہوں, میں کیوں آیا ہوں, کیا کرنا ہے میں نے, ہم جا کدھر رہے ہیں, پھر اس کے بعد مر جاتے ہیں, اچھا سبھی مرتے ہیں, پھر کیا ہے. تو یہ اس کا پہلا ایک ایلیمنٹری کویشچن تھا ویئر اٹ بگین ان مائی انکانشیس مائنڈ, کہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا کانشیس مائنڈ ہے یہ سب کچھ ہے, لیکن دس از جسٹ اے ذرے برابر ان ٹرمز آف اے کمپیریزن وتھ یور انکانشیس مائنڈ, کہ جس کے اندر اصل سارا جو آپ کا مواد ہے نا, زندگی کا لائف ایکسپیرینس, یور ایسنس, وہ سب اس میں آپریٹ کر رہی ہوتی ہے. تو یا دس واز اے لائف اسٹوری جو آئی ڈونٹ نو اف یو ریمبر دس اور ناٹ, بٹ اس طرح کے ایسے اور ہزاروں سوال میری زندگی کے ایکسپیرینس میں آئے ہوں گے, بٹ آئی ویورلی ریمبر دس کویشچن. سو اس طرح کی کوئی تمہارے پاس اپنی اسٹوری ہے کہ وچ aligns with the topic that we are discussing? Basically, definitely دیکھو stories اپنی جگہ, but the important point that you raised right now is کہ ہم اپنی story کے خود ہیرو ہوتے ہیں. یہ حد سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ آئی تھنک کہ اپنی خودی کو پہچاننے میں سب سے پہلا جو اللہ کا مقصد ہے, اب آئی تھنک کہ بیکاز دس از دا فرسٹ پوڈ کاسٹ, تو ہم تھوڑی سی ایکسپیریمنٹیشنز بھی کر رہے تھے اسٹوڈیو کے حوالے سے, یا کیمرہ چیزیں کیسے رکھنی ہے, تو تبھی ایک کوئی ٹاپک نہیں ہے ابھی, جسٹ رینڈم وی آر جسٹ میوزنگ, اور ان چیزوں کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. لیکن فرام دا نیکسٹ ٹاپک ان شاء اللہ ویل بی اسٹارٹنگ دا پرپز. مطلب آئی تھنک دا اسٹوری کا ٹائٹل ہی یہی ہوگا, دا پرپز, کہ مطلب آخر ہمارا مقصد کیا ہے, اور اللہ نے یہ ساری کائنات کیوں بنائی. تو پھر وہاں پہ وہ حدیث قدسی آ جاتا ہے کہ جس کا شوشہ ابھی ہم یہاں چھوڑتے ہیں, اس کو ڈیپتھ میں بعد میں ڈسکس کریں گے, کہ اللہ نے سب سے پہلی چیز جب وہ اپنے اس عالم میں تھا, ہاہوتی عالم میں تھا, کہ جہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا, وہ کن فیکن گانا ہے نا, اس کے اندر آتا ہے کہ جب کہیں پہ کچھ نہیں تھا وہی تھا. تو اللہ جب اس عالم میں تھا تو وہاں سے اس نے ایک خواہش ظاہر کری. دا خواہش واز دس کہ آئی ایم اے ہڈن ٹریجر. خدا بول رہا ہے کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ ہوں, آئی ایم اے ہڈن ٹریجر اینڈ آئی وانٹ ٹو بی ریویلڈ. اب بہت سارے اس میں ڈبیٹس آ جائیں گی نیچے کامنٹس میں کہ بھائی حدیث قدسی ہے نہیں ہے, یار ہو کیئرس. مطلب ایک یہاں سے ایک پوائنٹ اچھا سٹارٹ ہوتا ہے, اینڈ آئی ریئلی لو دیٹ اسٹوری, کہ اللہ اس طریقے سے اپنی دنیا کو سٹارٹ کرتا ہے اور اپنی کائنات کو یہاں سے لے کے چلتا ہے. اور اس میں اٹس سو بیوٹیفل بیکاز ان دی اینڈ everything that he has made, it's all about you identifying firstly yourself, and when you identify with yourself eventually تمہیں اپنے رب کی پہچان ہو جاتی ہے, and that is in short the purpose of life. کیونکہ خدا نے اور کوئی وجہ نہیں رکھی. باقی سب ریلیجنس کیا ہے, کیا سٹوری بنی, شیطان کا معاملہ, چیزوں کا معاملہ, دنیا میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا, ابھی یہ سب ابھی ہم اس پہ نہیں جا رہے. ہم اس ایک سمپل ٹرانزیکشن کی طرف جا رہے ہیں کہ ابھی کوئی سٹوری نہیں ہوئی, کچھ نہیں, ایک طرف اللہ ہے, ایک طرف اس کا بندہ ہے, اور وہ اس سے کچھ بھی نہیں مانگ رہا. جس طریقے سے خدا نے نفس سے پوچھا کہ بتاؤ میں کون ہوں, تو آگے سے نفس تو خیر نفس ہے, اللہ نے بنائی اس کو اسی طریقے سے کہ اس نے آگے الٹا اللہ سے سوال پوچھ لیا کہ پہلے میں تو جو بھی ہوں, تو پہلے بتا تو کون ہے. تو اسی طرح اللہ نے عالم ارواح میں بھی یہی چیز پوچھی روحوں سے کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. تو مطلب یہ جو سوالات ہیں اللہ کے کانسٹنٹلی وہ اپنی مخلوق سے ایک ہی چیز بار بار پوچھے جا رہے ہیں. تو یہ ان لائن ہے ود دیٹ حدیث کہ اس نے اپنی پہچان کے لیے دنیا بنائی. تو وین دیر از نتھنگ ایلس ان دا ورلڈ, کوئی اسٹوری نہیں ہوئی, کوئی ریلیجنس نہیں آئے, کوئی بگ بینگ نہیں ہوئی, ابھی کچھ بھی نہیں ہوا, اٹس جسٹ اللہ اینڈ یو. تو اس میں وہ کچھ نہیں مانگ رہا تم سے سوائے اس چیز کے کہ مجھے پہچان جاؤ. اب جب ظاہر ہے آپ اللہ کو اس کے پیور فارم میں پہچانتے ہو, تو آپ کو اپنی گند کے ساتھ تو نہیں جا کے اس کو پہچانو گے, آپ ظاہر ہے اپنے آپ کو پیوریفائی کرو گے. اس تک پہنچنے کے لیے آپ کو ایک سرٹن سٹیپس لینے ہوتے ہیں. تو پھر پورا نظام آتا ہے, نظام زندگی جو حضرت آدم کو علم دیا, جو آگے ان کے نبیوں کو پھر علم آتا گیا. پھر اللہ نے ڈفرینٹ موڈز پہ ڈفرینٹ چیزیں سکھائیں, جیسے حضرت داؤد کے تھرو میٹل آرمر بنانا سکھایا, پھر اسی طریقے سے مطلب حضرت ادریس کے تھرو, یا حضرت الیاس, مطلب مجھے اس پہ کریکٹ کرنا, آئی تھنک حضرت ادریس واز دا ون جنہوں نے کپڑا بننا سکھایا تھا,
یا آئی تھنک اٹ واز حضرت الیاس, بٹ لیٹ می سی. آئی تھنک حضرت الیاس تھے, کیونکہ حضرت ادریس علیہ السلام کا جہاں تک مجھے ہے علم, وہ علم کی ریکارڈنگ بیسکلی اسٹارٹ ہوئی تھی ان اے فارم, ورنہ اس سے پہلے کلام کیا جاتا تھا. پھر علم ریکارڈ کرنا وہ چاہے پتھر فارم سے اسٹارٹ ہوا تھا, کیونکہ اس نے بھی ظاہر ہے پروگریسولی ٹرانزیشن کیا ہے, مطلب ایک پروگریشن ہوئی ہے علم ریکارڈ کرنے کے بھی طریقے میں. پتھر پہ ہے, پھر اس کے بعد ہمارے زمانے میں تو آج پیپر پہ موجود ہے, لیکن ایون جب قرآن لکھا جا رہا تھا تو اس کے اوپر بھی وٹ ایور موڈز ور یوز, ایون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی اٹ واز اے ٹیبلٹ. تو حضرت ادریس تو آئی تھنک علم لے کے آئے تھے, اور وہ جو یہ والی بات ہے آئی تھنک وہ حضرت الیاس تھے. نہیں, لیکن وہی ابھی اگر نارملی اس کے اوپر دیکھوں تو حضرت ادریس کا ہی آ رہا ہے, کیونکہ بیسکلی اس کا وہ ہے ڈیفینیٹلی پروفٹ الیاس. ہاں پروفٹ الیاس تو آلریڈی پہنے ہوئے تھے اور کچھ, بٹ ونس اگین ہم اس پوائنٹ پہ نہیں جائیں گے. لائک اٹ ڈزنٹ ریلی میٹر کہ کس کے نام سے آیا, کون آیا. پوائنٹ از کہ اللہ نے اپنے کسی نبیز کے تھرو آپ کو کپڑے پہننا بھی سکھایا, کھانا بنانا بھی سکھایا, اریگیشن, فارمنگ, ایگریکلچر, پوٹری, کلے میکنگ, مطلب فیملی ٹائز, مطلب ایون یہاں تک کہ قبر, مطلب ایگزیکٹلی مطلب جو میسوپوٹیمیم سویلائزیشن جو ہے, مطلب جو میسوپوٹیمیم سویلائزیشن جو تھی, the first recorded civilization in entire world history, not ہماری اس میں, وہ حضرت آدم کی ہی تھی, وہیں سے ہی اسٹارٹ ہوئی تھی. اور حضرت آدم, بلکہ میسوپوٹیمیم سویلائزیشن کی اوریجن کا نہیں پتہ, لیکن حضرت ادریس واز the one کہ جنہوں نے پھر بیسکلی اس کو ایک اسٹرکچر دیا, کیونکہ اس سے پہلے حضرت آدم علم دے چکے تھے, حضرت شیز کانسٹیٹیوشن بنا چکے تھے, اینڈ دین یہ والی ساری چیزیں چلتی چلی گئیں. سو گھوم پھر کے مدعا سارا یہ کہ یہ سب چیزیں سکھائی کس نے, آداب بندگی. مطلب وہ کون سی قوالی ہے کہ آدم کو سکھاتا ہے, سم تھنگ ہے اس میں اس کو ذرا ڈھونڈ کے لاؤں گا, کہ اللہ نے سب کو آداب بندگی سکھائے ہیں. مطلب فرشتوں کو مطلب ایک آداب ہے, ایک ادب ہے, مطلب اللہ کی کورٹ کا, اللہ کی دنیا کا. ہمیں بھی اس چیز کو فالو کرنا ہے, ہر نبی نے اس چیز کو فالو کیا. ایک طریقہ ہے اللہ سے بات کرنے کا, ایویں نہیں آپ اس کے مطلب دربار میں گھس جاتے, آپ ذرا ایک تمیز سے ایک پیش کر کے ایک جو نذرانہ ہوتا ہے, ایک جو معاملہ ہوتا ہے. اب ظاہر ہے ہم ایک دجالی ورلڈ میں رہتے ہیں پچھلے 300 سال سے, تو ہمیں تو ان مورلز اور ان ویلیوز کا نہیں پتہ, لیکن یہ چیزیں آپ کو میڈیول ٹائمز میں, تھوڑی مطلب پری کرائسٹ ٹائمز میں, ان سب جگہوں پہ آپ کو نظر آئیں گی کہ ایک آداب ہوتے تھے. مطلب آپ بادشاہ سے کسی ملنے جاؤ گے نا تو ایک آداب ہوتا تھا. آج کل کا ایک سسٹم نہیں ہے کہ بالکل ایک ہر چیز اپنی جگہ چینج ہوتی تھی. تو وہ آداب کا کانسیپٹ آیا کہاں سے؟ ظاہر ہے وہ ماسٹر آف دا ورلڈ جس کی امیج میں ہم سارے بنے ہوئے ہیں, اور امیج کی بات یہ جسم نہیں ہو رہا, امیج کی بات بیسکلی مطلب روح کی بات ہو رہی ہے, کہ وہ اصل امیج میں خدا کی بنی ہوئی ہے اس چیز میں. اور جسم تو ویری کرتا رہتا ہے, کہاں پہلے کبھی لمبے تھے, کبھی چھوٹے ہو گئے, کبھی آنکھیں بڑی تھیں, کبھی چھوٹی ہو گئیں, کان بڑے تھے, چھوٹے ہو گئے, تو یہ چینج ہوتا رہتا ہے. روح نہیں بدلی ہے, روح حضرت آدم سے لے کے آج تک اسی فارم میں موجود ہے جیسے اللہ نے عالم ارواح میں بنائی تھی. انسانوں کا روپ اپنی جگہ چینج ہوتا چلا گیا. سو یس, کمنگ بیک ٹو ویئر وی اسٹارٹیڈ دس لٹل ڈیٹور, اور ایک ہلکا سا اپنا بتانے کا ضروری کہ خود ہی کو پہچاننا, اور آپ اپنی فلم کے ہیرو, اور آپ اپنی جب فلم کے خود ہیرو, اینڈ ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ یو ان یور اون ورلڈ. ظاہر میری دنیا میں سینٹر ہوں, اور میرے اراؤنڈ ہر چیز گھومتی ہے. شاہ رخ کی دنیا میں شاہ رخ سینٹر ہے, اس کے اراؤنڈ ہر چیز گھومتی ہے. مطلب ہی از دا مین کیریکٹر, باقی سارے NPCs ہیں, کہ مطلب نان پلیبل کیریکٹرز ہیں. اس کو ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم نہ انفلوئنس کر سکتے ہیں, نہ کوئی چیز کر سکتے. GTA والا سین ہے کہ مطلب بندے سائڈ میں گھوم رہے ہیں, آپ ان کو بس دیکھ رہے ہو کہ ہاں یار کوئی ہے, ہمیں کیا پتہ ہے اس ٹائپ چیز میں. اینڈ دا سیم وتھ یو, اینی ون ہو از لسننگ. مطلب سب کا سیم ٹو سیم اسی کے اندر معاملہ ہے کہ آپ اپنی دنیا کے بادشاہ, آپ اپنی دنیا کے ہیرو, ایوری تھنگ ریوالوز اراؤنڈ یو. تو یہ ہی تو وہ سب سے بہترین تحفہ ہے جو خدا نے ایک طریقے سے ہم سب کو دیا ہے. کہ مطلب میں اپنی دنیا کا بادشاہ ہوں تو اس سے شاہ رخ کی دنیا کم نہیں ہو جائے گی. شاہ رخ اپنی دنیا کا بادشاہ ہے, میں اپنی دنیا کا بادشاہ ہوں, اس کی اپنی چل رہی ہے, میری اپنی چل رہی ہے. تو یہ جو جنت کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ یو ول بی ایبل ٹو ڈو اینی تھنگ دیٹ یو وانٹ, تو وہ دنیا سے ہی شروع ہو جاتا ہے وین یو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ یور اون. خود ہی تو خود ہی کو پہچاننا یا خود ہی کو سمجھنا از دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ اسٹیپ. اینڈ obviously it cannot start without discussions. It cannot start
وداؤٹ ٹیٹرنگ ایٹ دی ایج آف دا باؤنڈری, کہ مطلب جب تک آپ اینڈ میں جا کے اس مطلب چیز کی حد کو نہیں ٹچ کرو گے, چیزوں کے معاملات کو نہیں ٹچ کرو گے, آپ کا معاملہ صحیح طریقے سے ہو ہی نہیں پائے گا. آپ جب تک اس فارمیٹ کو نہیں لے کے چلو گے, آپ کبھی بھی اپنے آپ کو پہچان نہیں سکو گے. سو آئی تھنک کہ جیسے لامکاں کیا نام ہے بلکہ لامکاں تو جیسے لامکاں و لازماں کا ہم نے ایک ٹاپک سٹارٹ کیا ہے, اور اس پوڈ کاسٹ کی یا اس جرنی کی جو بھی ہماری وہ ہے, اس کی کور ایسنس از کویسچننگ تھنگس اینڈ اٹس ایکسپلورنگ تھنگس. کویسچننگ ناٹ فار دا سیک آف فضول میں غلط پروف کرنے میں لگنا یا لیگ پولنگ کرنا یا ٹانگیں کھینچنا, نہیں. آئی تھنک ہم سب کا مقصد ایک یہی ہونا چاہیے کہ ان آر جرنی آف فائنڈنگ اللہ وی آل شوڈ بی ون اینڈ وی آل شوڈ بی ہیونگ دا سیم موٹیو, سیم ایجنڈا, سیم تھنگ, کہ بھائی ہم نے اس کو پہچاننا ہے. اور اس کو پہچاننے کے لیے اپنے آپ کو کیسے پہچانتا ہے انسان, ڈفرینٹ ایکسپیریمنٹیشنس کرتا ہے. جس نے اپنی زندگی میں جتنی زیادہ ایکسپیریمنٹیشنس کری ہوئی ہیں وہ اتنا اپنے آپ کو پہچانتا ہے, اتنا بہتر جانتا ہے. تبھی جو انٹرپرینور ہوتا ہے جو 50,000 ڈفرینٹ دھکے کھا کے پہنچا ہوتا ہے, اس کو شعور ایک ڈفرینٹ قسم کا ہوتا ہے. پھر ایک جاب والا بندہ ہوتا ہے, اس کو شعور ایک ڈفرینٹ قسم کا ہوتا ہے. تو یہ سب کیوں اسٹارٹ ہوتا ہے اس چیز سے؟ بیکاز ایوری تھنگ اسٹارٹس ود دیٹ فیکٹ کہ اس بندے نے, انٹرپرینور جو 1000 دفعہ گرا ہے, اس نے 1000 دفعہ سیکھا ہے کہ میں واپس کیسے کھڑا ہوں, اور اس نے 1 لاکھ اپنے اندر کی چیزیں پہچانی ہیں کہ میں یہ بھی جانتا ہوں, میں یہ بھی جانتا ہوں, میں یہ بھی جانتا ہوں. سیم ان دس جرنی فار اللہ, کہ جب آپ اپنی خودی کو پہچاننے کی کوشش کرتے ہو اور اپنی خودی کے اندر آگے بڑھتے رہتے ہو, تو ناٹ اونلی آپ اپنے آپ کو پہچانتے ہو, آپ اپنے رب کو پہچانتے ہو, اور ذرا صحیح طریقے سے پہچانتے ہو. یہ والا نہیں پہچانتے کہ نمازیں بھی جا کے پڑھ رہے ہو اور پھر جا کے چوری بھی کر رہے ہو. یہ نہیں ہے اللہ کو پہچاننا. آئی تھنک دس از اے ویری ہپوکریٹیکل ریلیجن جو کہ آج کل مطلب معاشرہ زیادہ تر فالو کرتا ہے کہ بس نماز پڑھ لو, روزہ رکھ لو, زکوٰۃ دے دو, حج کر لو, اور پھر چاہے چوری کرو, ڈکیتیاں کرو, جھوٹ بولو, کچھ بھی کرو. یہ ہماری ظاہر ہے پاکستان میں بھی یہی نظر آتا ہے, ایم پریٹی شیور باقی جگہوں پہ بھی یہی نظر آتا ہے. مطلب سب ایک چیک لسٹ لے کے گھوم رہے ہیں کہ یہ کر لیا, وہ کر لیا, وہ کر لیا, باقی سب جیسے اگنور ہو جائے گا. بس میں نے یہ جو چیزیں دی ہوئی ہیں مجھے بلیک اینڈ وائٹ میں, بس یہی ہیں سب کچھ. بالکل ایسا ہی ہے. تو مطلب اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ڈالی نا آپ نے. آپ نے یہ نہیں سوچا کہ آخر اس سے مجھے مطلب ایک بہتر چیز کیسے بنانی ہے. خانہ پوریوں کے اندر لگ گئے تو اس سے خود ہی نہیں ملتی, اس سے یہ خانہ پوری ملتی ہے, اور تبھی مسلمان ڈکلائن میں ہے. پہلے وہ لوگ کویسچن کرتے تھے اور ایک دوسرے میں ٹالرنس رکھتے تھے, ہر وقت کلو حرام چیختے ہوئے بھاگ نہیں جاتے تھے کہ نہیں اس کو مار دو, فتوے جاری کر دو, اس کو قتل کر دو, یہ وہاں کر دو, جس کو جو کرنا ہے اپنے طریقے سے. لیکن اس زمانے میں ایوری ون واز پروگریسو. دے یوز ٹو ڈسکس تھنگس, دے یوز ٹو ہیو این اوپن مائنڈ. وی ہیو لاسٹ دوز ایسنسز, اینڈ آئی تھنک کہ ہم اس دنیا کے اندر ایٹ لیسٹ جو ہمارا مقصد ہے, میرا اور شاہ رخ کا, وہ یہی ہے. بیکاز ہم مطلب میں ابھی اپنی پاسٹ بتاؤں تو شاہ رخ بھی اپنا بتائے, تو ہم کوئی بہت زیادہ ریلیجس نہیں تھے. مطلب میں تو بالکل بھی نہیں تھا. میرے تو پاسٹ کے اندر میں بہت زیادہ ویسٹرنائزیشن کی طرف تھا. لیکن پھر دین اللہ کا احسان ہوا, اس کا کرم ہوا کہ وی فاؤنڈ ہز پاتھ. اینڈ وہ ملا والا پاتھ نہیں, مطلب ایک جرنی ایکسپلوریشن والا پاتھ. تو وہ ایسا ایکسائٹنگ تھا اور ہے اور ابھی بھی ہے. آئی ایم سو ایکسائٹیڈ اباؤٹ getting to know more about him, getting to know more about his world, his people, our heroes. مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے آج تک, ایون ان سے پہلے تمام انبیاء, کیا سٹوریز ہیں, کیا زبردست سین ہے. مطلب وی ہیو گاٹ massive levels of heroes, massive levels of people to follow, to be inspired from. تو یہ جو جرنی ہے نا, یہ شیئر کرنی ہے. تو دکیا نوسی مطلب علماء یا مولانا یا ملا والی کہانی نہیں چلانی کہ بس لکیر کے فقیر بنے رہو اور اسی کو لے کے چلتے رہو. تو خود ہی از دا مین ٹاپک, اینڈ اس کے اوپر بیٹون شاہ رخ کی طرف بھی جاتا ہے کیونکہ میں نے کافی لمبا بول دیا اس میں. اوکے, تو اس کے اوپر میں صرف یہی والی بات کروں گا کہ پہلے تو یہی اگرینگ ود دا بگننگ آف یور یو نو وین یو وینٹ ان ٹو دا فلو, یہ اللہ کا احسان ہے, یہ اس کا تحفہ ہے آپ کو. اس کو ضرورت نہیں تھی آپ کو لانے کے لیے کہ اس کی پہچان کرو. ہم یہ بات ہی نہیں کر رہے, اس کو بالکل ہی از آؤٹ آف دیز باؤنڈز ایز ویل کہ وہ چاہتا ہے یا اس کو ضرورت ہے. ہماری چاہت ایک ضرورت کی بنا پہ ہوتی ہے, اس کی ایسی چاہت نہیں ہے. یہ اس کا احسان کہ اس نے آپ کو وہ موقع دیا
کہ آپ اپنی کانشیسنیس آگے ایکسپیرینس کر سکو. ورنہ سب کچھ وہی ہے, سب کچھ اسی سے ہی ہے. اگر اس نے یہ پورا سلسلہ نہیں سٹارٹ کیا ہوتا تو نہ آپ ہوتے زندہ, نہ میں ہوتا. ہم وجود میں ہی نہیں آتے نا, نان ایگزسٹنٹ ایبسولوٹلی. اس نے آپ کو وجود دیا کہ جاؤ تم اپنی کانشیسنیس ایکسپیرینس کرو, اینڈ اس کے اندر پھر اس نے یہ آپ کو بیس لائن فارم کر کے دے دی ہے کہ اٹ از اے جرنی, یو آر اے ٹریولر. تو آپ کیا چیزیں لے کے آ رہے, جو خودی کی بات تیمور نے کی ہے, تو وہ خودی اس لیے ہے کہ ہم سب ایک کائنات ہیں اپنے اندر, پوری یونیورس ہمارے اندر سماتی ہے. اور وہ صرف اس لیے کہ آپ کا تھنکنگ کیپیبلٹی ایک ڈفرینٹ ہے, آپ کا رنگ ڈفرینٹ ہے. آپ ہر چیز ایک یونیک آئیڈیالوجی, پرسپیکٹیو, ہر چیز ایک الگ طریقے سے ایکسپیرینس کرتے ہو. بے شک سیم گھر میں پیدا ہوئے ہو, سیم کنٹری میں پیدا ہوئے ہو, آپ اس میں چیزیں اوور لیپ ضرور ہوتی ہیں, لیکن ٹو دا ویری مائنیوٹسٹ اگر میں لیول پہ لا کے کروں تو دو بھائی بھی سیم نہیں ہوتے, بہن بھائی آپس میں سیم نہیں ہوتے, ماں باپ کے بچے ان سے مختلف ہو جاتے ہیں. وی برنگ آر اون پرسپیکٹیوز, اینڈ اس نے آپ کو موقع دیا اس جرنی کو ٹریول کرنے کا. اور وہ ٹریول کرنے والی جرنی ایکسٹرنل نہیں ہے. سو وی آر ہیئر فار ریمائنڈرز بیکاز وی نیڈ ریمائنڈرز ایز ویل, اینڈ وی وانٹ ٹو شیئر دوز ریمائنڈرز کہ اللہ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم سوچیں, اس پہ فکر کریں, ریفلیکٹ کریں, بیکاز دیٹ از دی اونلی وے ٹو اسٹارٹ انڈرسٹینڈنگ all about ourselves which in line is aligned with اس کی پہچان. یہ ایک انٹرنل جرنی ہے. کتنے لوگ سن رہے ہیں, میں ان سے ایک سوال کروں, کتنے لوگ اس چیز کو کانفیڈنس سے بول سکتے ہیں کہ وہ اپنی ذات کو جانتے ہیں, وہ پورا جانتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ آپریٹ کرتے ہیں, کون سی چیزیں ان کو ایکسائٹ کرتی ہیں, کون سی چیزیں ان کو مطلب اینگر دیتی ہیں, یا ان کا پورا ایموشن سسٹم ہلا دیتی ہیں, یا ان کے پورے وجود کو لرزا دیتی ہیں. کتنے لوگ یہ ساری چیزیں جانتے ہیں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں زیادہ لوگ اس کے اوپر اس لیے فکر نہیں کرتے کہ ایوری ونز کنسرنڈ اباؤٹ دی ایکسٹرنل سائڈ آف تھنگس. امیجن کرو آپ ایک سفر پہ نکلے ہوئے ہو, اور جس طرح کے سفر پہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں, زندگی کی بلیسنگ کے ساتھ, اس تحفے کے ساتھ. امیجن کرو آپ کہیں ٹریولنگ ٹور پہ نکلے ہوئے ہو کہیں, نہ اپنے پلین کے سفر یا ٹرین کے سفر, جس بھی طریقے سے واٹ ایور دا موڈ آف ٹرانسپورٹ واز, آپ نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, جہاں پہنچنا ہے بس وہاں پہنچ جاؤ گے اور پھر دیکھو گے. تو بیچ کی آپ کی پوری جرنی ہے وہ تو کسی کام کی نہیں رہی. آپ اتنا اگر صرف ڈیسٹینیشن پہ ہی فکسیٹڈ تھے, آپ آنکھیں بند کر کے, سینسز اپنے بند کر کے, ایکسپیرینس کے سارے لینسز اور سکینرز کو بند کر کے اگر چل رہے ہو تو آپ تو اندھے ہو. تو جن اندھوں اور بہروں کی اللہ بات کر رہے ہیں وہ ایکچوئل اندھے بہرے نہیں ہیں, یہ وہ لوگوں کی اللہ بات کر رہا ہے کہ جن کے دلوں پہ پردہ ڈل جاتا ہے. تو آر وی دوز پیپل ہو ریئلی ایکسپلور آور سیلوز؟ اگر ہم ان والے کوشچنس کو نہیں آنسر ڈھونڈنے نکل رہے تو ہم ایک فضول اپنی جرنی ضائع کرنے آئے ہیں. یو آر اے ٹریولر ہو نیور ریئلی ایکسپیرینس دا جرنی, اور ڈیسٹینیشن کا بھی کسی کو اتنا خیال نہیں. تو یہ تو مطلب بے مقصد بے معنی آپ زندگی گزارو لائک اے شیپ. شیپ کا اس طرح سے ہوتا ہے, بس آئے ہیں کھا رہے ہیں اور پھر مر جائیں گے. تو مطلب انسان اشرف المخلوقات میں پھر کیا رہا اگر آپ یہی تلاش نہیں کر رہے کہ آپ کون ہو, تم ہو کون. اینڈ دیٹ از دا جرنی دیٹ وی ہیو ٹو ٹیک, کیونکہ صرف وہی راستہ ہے. وی آر گیٹ ویز ان آر سیلوز انٹرنلی ٹو دی انٹائر یونیورس. ورنہ اللہ نے اس کا بھی آپ کو چیلنج دیا ہوا ہے کہ باہر سے آ سکتے ہو, اس تک پہنچ سکتے ہو تو جاؤ, اپنی پوری طاقت لگا لو, اپنی ساری ریسورسز لگا لو, کچھ بھی کر لو, آپ اس کی طرف نہیں پہنچ سکتے. تو جب وہ یہ ایبسولوٹ اسٹیٹمنٹ دے رہے کہ اس راستے سے نہیں ہے راستہ, نہیں آ سکتے, تو پھر دوسرا راستہ کون سا ہوا؟ اٹ از یور انٹرنل جرنی. اور وہ انٹرنل جرنی کا نام ہی کیا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو تو پہچانو, تم ہو کون آخر. سو I think this is a reminder for all of us کہ جتنی جس کو زندگی ملی ہوئی ہے, they make the most of this, and اس کے اندر یہ start کریں ایٹ لیسٹ اس راستے پہ نکلنا کہ یار ہاں سچ میں مطلب جو میں چیزیں فالو کر رہا ہوں کیا یہ مجھے سلور پلیٹر میں پیش ہو گئی کہ میرے باپ نے مجھے دین دے دیا, میری ماں نے مجھے بس یہ کیریکٹرسٹکس آف مائی پرسنالٹی دے دی, اب وہی جو نام مجھے پیدائش پہ تھما دیا گیا اور مجھے جو دین تھما دیا گیا, اب وہ جو بھی دین ہے, تو وہ کیا آخرت تک آپ وہی لے کے جاؤ گے؟ یا آر یو گوئنگ ٹو کویسچن یہ انہیریٹنس والا آپ دین فالو کر رہے ہو یا آپ نے ایکسپلور کیا؟ کیونکہ میرے پرسنل اوپینین میں ان ٹوڈیز ٹائم اسپیشلی آج کے ایرا میں
I find reverts much better in their journeys because वो अपनी सारी चीज़ें छोड़ के क्वेश्चन करके और फिर इस्लाम में आ रहे हैं. आपको तो पैदाइश में यूं पेश कर दिया गया, तभी मोस्ट ऑफ अस टेक इट फॉर ग्रांटेड. तो हम इस इतनी बड़ी ब्लेसिंग को बिल्कुल ही ज़ाया कर देते हैं. तो हम सवाल ये करें कि हम इनहेरिटेंस वाला दीन फॉलो कर रहे हैं, इनहेरिटेंस वाला वे ऑफ लाइफ फॉलो कर रहे हैं, या फिर हम अपना सफ़र खुद देखना है कि मैंने क्या करना है, मैंने कौन से रास्ते लेने हैं, कौन सी चीज़ों को शेड करना है अपने ऊपर से. क्योंकि लाइक तैमूर वाज सेइंग, हमारा बैकग्राउंड जो भी था, हमारी बैक स्टोरी जो भी है, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द जर्नी, इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ द पैकेज. और ये उसका एहसान है कि वो हिदायत भी उसी की तरफ से, हिदायत देता भी वही है, और किसी का दिल अगर उसके ऊपर पर्दा डाल लें तो वो भी उसी की तरफ से है. तो ये उसका बहुत एहसान है कि उसने सोचने की, इतनी फ़िक्र करने की एक लम्हा भी दिया कि हम इस पे सवाल कर सकें कि आखिर मैं जिस तरफ जा रहा हूँ ये मैं ओन करता हूँ, दिस इज़ माई ओनरशिप ऑन माई ओन जर्नी, या जिस तरह कुरान में वो अगेन एंड अगेन आपको डिस्क्राइब करके दे रहा है कि क्या अपने फोर फादर्स के दीन को फॉलो करोगे कि जो कि गुमराह हैं, तुम क्या अपने माँ बाप, अपने एंसेस्टर्स के तरीक़ों को नहीं छोड़ोगे. और फिर वो अपने हक़ की आपको पहचान करने की बात बताता है. तो वी नीड टू क्वेश्चन आवरसेल्व्स कि हम दिया हुआ कुछ लेके चल रहे हैं या हमने खुद हासिल किया. हेंस ये अगर कोई रिवर्ट्स भी इस पॉडकास्ट को सुने तो ये उनके लिए मेरी तरफ से सलाम है कि आप अपना वे ऑफ लाइफ गिव अप करते हो, आप अपना दीन जो पहले था उसको गिव अप करते हो. अपनी पूरी सोसाइटी में आपको आउटकास्ट कर दिया जाता है. मैं कितने लोगों को ये देख रहा हूँ, माशाल्लाह से ये नंबर्स ग्रो हो रहे हैं. दे आर एक्चुअली choosing the religion, but have you chosen this religion? That is the main question. And that is, I think, very very important. And क्योंकि ये जो चॉइस है उसी जर्नी के अंदर खुद ही को पहचानने की, इस चॉइस के बगैर तो आई थिंक इररेलेवेंट है. वही तुम्हारी वाली बात कि मतलब विरासत में एक चीज़ मिल जाना और एक अपने बलबूते पे अपना बिज़नेस खड़ा करना, उसकी बात ही अलग होती है. फिर इसी तरीके से विरासत में दीन मिल जाना और एक ख़ुद एक्सप्लोर करना, उसमें ज़रा डूबना, उसका लुत्फ़ लेना, उसको एंजॉय करना, उसकी बात ही अलग होती है. एंड एक तरीके से ये अच्छी बात भी है कि हम सारे मुसलमानों को ज़्यादातर विरासत में मिला है. तो अभी तक अंडरस्टैंडिंग तो इतनी ख़ास किसी की है नहीं. हम तो सारे इम्प्रेस हुए ये अंग्रेज़ों की चीज़ों से, और इन्होंने मॉडर्नाइजेशन इतनी कर दी कि वी गॉट लॉस्ट इन देयर ग्लिटर and everyone just went ahead and lost themselves in it. But बहुत सारे जैसी ज़िंदगी गुजरी या थोड़े थोड़े बड़े होते गए तो अंदाज़ा होता चला गया कि यार इसमें सुकून तो है ही नहीं. मतलब ठीक है, आज अरबपति भी बन जाऊँ तब भी सुकून नहीं है, आज ये भी ले लूँ तब भी सुकून नहीं है. तो फिर वो एक टटोलना शुरू किया अपने आप को. कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, कुछ नहीं होते, कुछ को अल्लाह हिदायत देता है, कुछ को नहीं देता. लेकिन जो भी जुस्तजू करता है, जो भी अपने आप को क्वेश्चन करने की कोशिश करता है, अल्लाह उसको पहुंचा ज़रूर देता है किसी न किसी ठिकाने, या किसी न किसी जगह तक ज़रूर पहुंचा देता है, किसी बंदे से अटैच कर देता है, किसी अच्छे इंसान से मिला देता है. XYZ, मतलब ये अल्लाह के तरीके हैं. तो वो करते करते मकसद क्या होता है कि अपनी खुदी को पहचानो और अपने आप को खुद मतलब एक जुस्तजू पैदा करो कि अपने रब को पहचानने. क्योंकि अल्लाह को ऑनेस्टली वो आई थिंक एक कौन बोलते हैं, कौन से वो शायद प्रोफेसर रफ़ीक हैं शायद या समथिंग, कि खुदा को ये बात बिल्कुल, हाँ, कि खुदा को बिल्कुल ये पसंद नहीं कि आप अंधा ईमान मतलब बग़ैर कुछ रिसर्च किए, बग़ैर तहकीक किए उसके पीछे पड़े रहो. नहीं, वो यही कहता है कि मैंने सारा जहां बनाया, इतनी साइंस डाली, इतनी टेक्नोलॉजी डाली, इतना कुछ किया इसमें, और तुमने तहकीक करने की भी हिम्मत मतलब कोशिश नहीं करी. तो तहकीक करना, रिसर्च करना, पॉन्डर करना, रात को मतलब तहज्जुद के वक्त अपने रब के बारे में सोचना, वैसे ही कभी बैठ के सोचना, सूरज को देख के सोचना, पत्तों को देख के सोचना, उसके मुसव्विर होने का सोचना, उसके रहमान होने का सोचना, उसके कहार होने का सोचना. हर चीज़ के अंदर खुदा के बारे में जब आप सोचते हो तो यू फर्स्टली लर्न, क्योंकि जितना आप उस पर पॉन्डर करोगे ना, आप खुद सीखना शुरू, आपका शऊर बढ़ जाएगा. मतलब आप उसकी रहमानियत पे पॉन्डर करोगे, यू बिकम एन एम्पथाइज़र. आप उसके कहार के ऊपर फोकस करोगे तो यू बिकम समवन हु इज़ वेरी मतलब एक गुस्से वाला भी अपनी चीज़ के अंदर आ जाता है. आप उसके मुसव्विर होने पे कोशिश करोगे तो देन यू बिकम एन खूबसूरत आर्टिस्ट योर सेल्फ. सो वंस यू फोकस ऑन दैट थिंग,
آپ سورج کو دیکھ رہے ہو, سن سیٹ دیکھ رہے ہو, اینڈ یو مارولنگ ایٹ دا کلرز اینڈ ایوری تھنگ. تو وہ کلرز آپ کے اندر سیپ ان کر رہے ہیں, اور جب کل کو آپ کوئی چیز کریٹ کرو گے تو وہ اسی کی تشبیہ ہوگی, وہ انہیں کے کلرز کا مکسچر بن کے بن رہا ہوگا. وہ چاہے آپ ڈیجیٹل آرٹ کے اوپر کرو, چاہے کہیں پہ بھی کرو, انسان جتنا بھی ایڈوانس ہو جائے رہتا وہ خدا کی ان باؤنڈز میں. مطلب RGB یا ریڈ گرین بلو سے باہر نہیں نکلے ہو تم لوگ, چاہے جتنی بھی ٹیکنالوجی لے آؤ, مطلب جتنی بھی باتیں کر لو, کچھ بھی کر لو, RGB کے علاوہ نہیں ہے. اللہ نے تمہاری آنکھ کو یہ 3 پرائمری کلرز دیے ہیں, کتے کو کچھ اور دیے ہیں, بلی کو کچھ اور دیے ہیں. ایوری تھنگ از ڈفرینٹ. وہی وائٹ لائٹ جو ایک نور آ رہا ہے وہ ہماری آنکھ ڈفرینٹ کلرز, یہ 7 کلرز نکالتی ہے, کوئی اور دوسرے کلرز نکالتا ہے, کوئی اور. تو ان دی اینڈ جو یہ تیمور دکھ رہا ہے نا, یہ اصل میں ہوں ہی نہیں, میں تو کچھ اور روپ میں ہوں, کوئی ایک ڈفرینٹ ایوٹار ہے جو کہ آپ کو دکھ ہی نہیں رہا نا, مجھے دکھ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے ہماری لینس میں وہ RGB کا فارمیٹ ڈالا ہوا ہے ابھی. مطلب RGB کے ساتھ وہ 7 کلرز دیے ہوئے ہیں کہ جن کے تھرو ہر چیز بنتی ہے. سو آل آف دیز تھنگس آر ویری امپورٹنٹ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ جو بھی آپ اپنی 5 سینسز سے دیکھ رہے ہو وہ حقیقت نہیں ہے. مطلب بالکل ایسا ہی ہے. حقیقت اس سے بہت بڑی ہے, اس سے بہت زیادہ خوبصورت ہے, اس سے بہت زیادہ امیزنگ ہے. اٹس بریتھ ٹیکنگ, اٹس میسمرائزنگ, اٹس اسٹانشنگ. مطلب آپ مومنٹ ہو جاتا ہے جب آپ اللہ کے بارے میں سوچتے ہو اور اس کی پھر چیزیں دیکھتے ہو. تو یہ وہ جرنی ہے کہ جس کے اوپر ہم بھی چل رہے ہیں الحمدللہ خدا کی رضا سے, اور اس جرنی کو ہم شیئر بھی کرتے رہیں گے تھرو دیز پوڈ کاسٹس. اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی ایم ویری مچ کانفیڈنٹ کہ اٹس گونا بی اے فن رائڈ. سو آئی تھنک دیٹس دیٹ فرام دس ایپیسوڈ. آئی ڈونٹ تھنک تمہاری بھی, میں دیکھ رہا ہوں شاہ رخ کی بھی فل باہر روشنی بڑھ گئی ہے, میرے پاس بھی عصر کا وقت ہو گیا ہے, تو بس ابھی نماز کے لیے جائیں اور پھر افطار کرنے کی تیاری کریں. بٹ آئی ریئلی انجوائڈ اٹ, آئی ریئلی لو دس پوڈ کاسٹ. مجھے مزہ آیا. شروع میں اسکیپٹیکل تھا ویسے شاہ رخ, کہ آئی واز لائک کیا پتہ نہیں ہم کیسے مینیج کریں گے چیزوں کو کیسے, لیکن مجھے فلو کیسے بنا. اٹس لائک 60 منٹس رائٹ ناؤ. نہ مائکرو فون خراب ہوا, نہ مطلب اس کی بیٹری بھی نہیں کہیں گئی, نہ فون کا کچھ ایسا مسئلہ ہوا, نہ ہیڈ فونس کا کچھ ہوا. آئی تھنک ایوری تھنگ ورکڈ آؤٹ ویل ماشاء اللہ سے. اب اس کو ایڈٹ کر کے دیکھیں گے تو پھر آپ لوگ بتانا آپ کو کیسی لگی. اینڈ آبویسلی فرسٹ پوڈ کاسٹ ہے تو کوئی اتنی بھی آتنک نہیں ہوگی. اینڈ مینلی اٹس اباؤٹ دیٹ جرنی وتھ ٹیکنگ یو along with us, کہ مل کے ایکسپلور کرتے ہیں نا اللہ کو. پھر کل کو آپ بھی اگر ون آف دا ویورز ہیں تو آپ بھی آ جانا پوڈ کاسٹ پہ, اگر آپ نے اتنی ایفرٹ ڈالی ہوئی ہے کہ رب کو کس طریقے سے پہچاننا ہے. تو اللہ بس ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور اہدنا الصراط المستقیم اس کے اوپر گائیڈ کر کے ہمیں ہمیشہ چلتا چلا جائے. تو آن این اینڈنگ نوٹس, یہ ہماری طرف سے ایک قدم ہی ہے, ہاتھ بڑھایا ہے, قدم بڑھایا ہے, قدم جرنی کے اندر بڑھایا ہے, ہاتھ آپ کی طرف بڑھایا ہے کہ دیکھیں کسی نے چلنا ہے ساتھ چلے, نہیں چلنا نہیں چلے, یہ ارریلیونٹ ہے. ہمارے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ایک سفر کا جب آپ نے ایک انٹینشن سیٹ کی ہوئی ہے, ہم اس سفر پہ نکل چکے ہیں. اینڈ وی وڈ وانٹ اینی ون ہو ریزونیٹس ود دس. یہ سوالات کرنے کے سلسلے کے اندر کوئی اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہتا ہے تو یہ سفر ہم ایک کارواں بنا کے لے کے چلنا چاہتے ہیں کہ جس کے اندر ہم نے ایک کوشش کی ہے. اینڈ اس کے اندر جتنے زیادہ لوگ ہوں گے اپنے رب کی پہچان کرنے نکلیں گے تو میں آپ کا رنگ دیکھنا چاہوں گا کہ آپ کون سے رنگ لے کے آتے ہیں. میں تیمور کا رنگ بھی, مطلب بھائی ہیں ہم, اتنا ٹائم گزار لیا ہے اس دھرتی پہ, لیکن ہم ایک دوسرے کے رنگ کو بھی پورے طریقے سے نہیں جانتے کیونکہ پوری زندگیاں لگ جائیں گی. تو آپ بھی اپنے اپنے رنگ لے کے آئیں ہمارے ساتھ, اور ہم ایک دوسرے کے رنگوں کو دیکھ کے واہ واہ کرتے ہیں اور پھر سبحان اللہ کریں گے, کیونکہ آپ میرے لیے ایک اور ایونیو ہو, ایک اور دروازہ ہو اپنے رب کی پہچان کرنے کے لیے. سو وی وڈ لو ٹو ہیو یو آن with us on this journey inshallah. And I think for the next topic we'll be starting with that same thing جو ہم نے اس حدیث کو ڈسکس کیا کہ خدا نے کہا کہ I am a hidden treasure and I want to be revealed. ادھر سے ٹاپک آف ڈسکشن کو اسٹارٹ کریں گے اینڈ دین ویل ٹیک اٹ فارورڈ ان دیٹ وے. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف گائز. اٹ واز فن, اٹ واز اے پلیزر بینگ ہیئر فار یو, مطلب اللہ کا احسان ہے کہ اس نے اس قابل سمجھا ہے, اور انشاءاللہ اس لرننگ کی جرنی کے اندر چلتے چلے جائیں گے. سو ٹیک کیئر آف یور سیلف گائز. انشاءاللہ سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. اللہ حافظ.